على وجه القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں دوستوں، عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، یعنی کسی کو اگر نیک ماحول مل گیا تو وہ یہ نیک بن جاتا ہے، اور اگر کسی کو برا ماحول ملا، برے لوگوں کی صحبت ملی تو برا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا بھائی؟ لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ ماحول سے کچھ نہیں ہوتا، ماحول سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں فرشتوں کا ماحول کیسا تھا؟ بے گناہوں کا، ہے نا؟ پھر ابلیس کیسے گمراہ ہو گیا؟ ماحول تو اس کو بہت اچھا ملا، معلوم ہوا کہ ماحول سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی ذات کے اندر خرابی تھی جس کے لیے وہ بگڑا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وقت کو جو بدل ڈالے وہ ہے انسان عظیم، وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں۔ بات سنائی؟ وقت کو جو بدل ڈالے وہ ہے انسان عظیم، وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں۔ ایک حصی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص یہاں سے قریب میں کون سی گاؤں کوئی جا رہا ہے اور اس کو موافق ہوا مل گیا، یعنی پیچھے سے ہوا ملا، تیزی سے جائے گا نہیں جائے گا، لیکن یہ کمال کی بات ہے، ارے موافق ہوا ملا اور تیزی سے چلا گیا۔ دوسرا جو گیا اس کو مخالف ہوا ملا تو بڑے مشکل سے بیچارہ سائیکل پہ چلا کے گیا، دیر سے پہنچا لیکن پہنچ گیا۔ کمال کس کا؟ جو دیر سے پہنچا نا، نہیں جو پہلے پہنچ گیا، اس کو تو وہاں سے ہوا مل گیا، اس کا کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو، مخالف حالات میں جو کام کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ابھی گرمی کا موسم ہے نا، سب جگہ گرمی ہے، انسان اس سے بچنے کے لیے مکان بنا لیا تاکہ دھوپ سے سایہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سایہ تو ہو گیا، پھر بھی گرمی باقی، پھر پنکھے لگا دیے، محنت کی کوشش کی تو ہوا چلنے لگی، ہوا تو چلنے لگا لیکن گرم ہوا، پھر آگے محنت کی کوشش کی تو ایئر کنڈیشن کہیے یا ایئر کولر کی وہ لگا دیا۔ ماحول میں فرق آیا نہیں آیا؟ باہر کا ماحول گرم تھا لیکن کمرے کا ماحول ٹھنڈا ہوا نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف مشین کے لگا دینے سے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس میں دو شرط ہے۔ ایک تو مشین چالو ہونا چاہیے، آپ سمجھائیں، یعنی اس کا سوئچ آن ہونا چاہیے، ورنہ آپ برسوں رکھے رہیے اسے تو فائدہ نہیں۔ اب مشین چالو ہو گیا، دوسرا شرط دروازے اور کھڑکیوں کو بند کرنا پڑے، ورنہ باہر کا ماحول متاثر کرتا ہے۔ تو انسان ان دو شرط کے ساتھ جب محنت کی تو ماحول کو بدلا نہیں کرتا۔ تو جب مادی چیزوں میں انسان محنت کی اور ماحول کو بدل دیا، اسی طرح اگر کوئی انسان دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، ماحول بدلے گا نہیں بدلے گا۔ جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ماحول کیسا تھا؟ نیکوں کا ماحول تھا، نمازیوں کا ماحول تھا، کفر کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا، جہالت کا ماحول تھا، اللہ کے نافرمانی کا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ
تو جب آواز لگے گی حضور فرماتے ہیں جب آواز لگے گی تو مزاج بدلے گا، اور جب مزاج بدلے گی تو سماج بدلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تو ماحول بدلا نہیں بدلا، کچھ تو حالات آئے لیکن آخر غالب کا ہوا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے غلبہ عطا کیا نہیں کیا۔ تو اگر انسان دین معاملے میں دنیا کے معاملے میں کوشش کیا وہ کامیاب ہو گیا، تو دین کے معاملے میں بھی کوشش کرے محنت کرے گا تو ماحول بدلے گا نہیں بدلے گا۔ اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آگاہ ہو جاؤ تمہارے جسم کے اندر ایئر کولر کہیے ایئر کنڈیشن کہیے تمہارے اندر موجود ہے، اگر وہ صالح ہوتا ہے تمام آگاہ صالح ہوتا ہے، اگر اس کے اندر بھی کام پیدا ہوا سارے آگاہ بھی کرتا ہے۔ آگے کیا کہا جا وہ ٹکڑا تمہارا دل ہے، دل ہے کہ نہیں؟ ہر مومن کا دل ہے لیکن وہ چالو نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، ایئر کنڈیشن مشین تو لگا ہوا ہے، چالو نہیں ہے۔ وہ چالو کیسے ہوگا؟ وہ بھی تو پوچھنا ہے نہ، چالو ہوگا اللہ کے ذکر سے۔ قرآن کا یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ جب انسان ذکر کرے گا، ذکر فرمایا لکل شیء ثقالۃ وإن ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو چمکانے والی ثقل ہوتی ہے اور دلوں کو چمکانے والی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب الحمدللہ بہت سارے لوگ بزرگوں کے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی اس میں رات پڑھتا ہے، کوئی کچھ لیکن کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں سکون نہیں ملتا۔ آج دنیا سکون کی تلاش ہے نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں ایئر کنڈیشن میں روم میں رہیں گے تو سکون ملے گی، ڈنگر گردی میں لیٹیں گے تو سکون مل جائے گا۔ یاد رکھو اسباب راحت سے راحت نہیں ملتی، راحت کا تعلق دل سے ہے۔ جب تک دل کو سکون نہیں ملے گا ان اسباب راحت سے راحت نہیں ملے گی۔ اور سمجھائیے تو دل کو کب نہ جب دل کا حال خرابی ہوگا جب جا کے دل کو سکون مل جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص دلی گیا، آپ ہی کے محلے میں سمجھ لو، دلی گیا تھا تو اس کو بڑا شوق ہوا کہ میں ایک ہوٹل بک کروں جو 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے نا، جو بڑا قیمتی، تو ایک دن کے تقریباً وہاں پر 1000 روپئے اس کے مان لو کرایہ ہے، کا جو بھی ہو میں وہ راحت میں دن گزارنا چاہتا ہوں، وہ راحت میں رہنے کے لیے بک کر دیا۔ اس دن اگر اس کا دوست آ کے کہے میری بہن کی شادی ہے تو چل دعوت دے گا، وہ جائے گا کہ بھائی کسی اور دن بتائے گا تو جاؤں گا، آج تو نہیں جاتا۔ کیوں 10,000 روپیہ خرچ کیا تو میں پورا اس کا نفع اٹھاؤں گا۔ ایک فقیر جا رہا تھا، وہ محل کے نیچے سے تو دیکھا واہ کیا عالیشان ہے، کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس میں دیکھتے ہوئے۔ مجھے کیا پتا، ایک شاعر کہتا ہے شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے ایک درد سا اثر رہتا، ہیرے اور موتی کے ساتھ پہنتے ہیں نا بادشاہ لوگ، اس کا ایک وزن ہوتا نہیں ہوتا، اور سر پر آنے سے گرانی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوش نصیب، ہیرے کا تاج پہنا ہوا ہے، سونے کا تاج، لیکن اس کے درد کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے ایک درد سا سر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینے میں ایک نور کا دریا بہتا ہے۔ جو اہل اللہ و کاملین ہوتے ہیں پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں، لیکن دل کے کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔
ہفتے اقلیم کی سلطنت ان کے پاس ہوتی ہے، وہ ہفتے اقلیم کی سلطنت کو بنا دیتے ہیں۔ تو وہ تو بیچارہ فقیر کہہ کے چلا گیا۔ اب یہ بڑے میاں سو رہے تھے آرام کی نیند، 11 بجے رات کو ٹیلی فون پہنچا گھر سے، ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ اب بتاؤ، کوئی جھگڑا کر کے گھر سے آیا ہے کیا؟ باپ کو ناراض کر کے آیا ہے؟ باپ کا بیٹا تو ظاہر ہے ہر باپ چاہتا ہے کہ ذرا بچے کو دیکھو۔ اور ذرا ٹیلی فون اٹھایا، کوئی ٹرین ہو تو میں جلد پہنچ جاؤں، پیٹنی سب کوئی ٹرین ہے۔ ہوائی اڈے کو فون کیا، ایئرپورٹ کو، کوئی فلائٹ ہو میں پہنچ جاؤں۔ بولے نہیں، صبح 8 بجے فلائٹ ہے، آپ کو 6 بجے آنا ہوگا۔ بتاؤ ٹھنڈے دل سے کیا وہ رات میں میٹھی نیند سو سکے گا؟ بے چین ہے، قلب بے چین ہے، اور وہ گھڑی دیکھے گا کب 6 بجے تو میں جاؤں، اور رات ایسا محسوس ہوگا رات ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو اب بتاؤ جو فقیر نے کہا تھا کہ وہ سچ ہے؟ بات نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اسباب راحت سے راحت نہیں ملتی، راحت کا تعلق قلب سے ہے، اور جب تک قلب کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کیا بولتے ہیں قطب نما کی سوئی کو آپ جس طرح بھی گھمائیں وہ حرکت کرتا رہے گا۔ دعوت سے آپ اس کو نارتھ یعنی شمال کی طرف نہ رکھیں گے، اس کو سکون نہیں ملے گا، ورنہ وہ حرکت کرتے ہی رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا قبلہ جو ہے شمال کی جانب ہے، جب وہ اپنے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے سکون ہو جاتا ہے۔ مومن کا قلب اللہ کی جگہ ہے، جب تک اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا ہمارا قبلہ اللہ رب العزت۔ ہم کیا کہتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں متوجہ الی جہت الکعبۃ الکریمہ، نہیں کہتے؟ اگر کوئی آدمی 7 رکعت نماز پڑھے اور رخ قبلے سے پھرا ہو، نماز قبول ہو؟ نماز کے قبولیت کے لیے شرط اول ہے کہ قبلہ ہونا چاہیے۔ تو مومن کا قلب رب کعبہ سے جب تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اور رب کعبہ سے تعلق کا واحد ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون۔ لوگ سمجھتے ہیں نیند کی گولی کھا لیں گے سکون مل جائے گا، لوگ سمجھتے ہیں ڈرگس کھائیں گے سکون مل جائے گا۔ اسی سکون کے تلاش میں پوری دنیا نمازوں کیا کیا طریقہ اختیار کرتی ہے، آخر میں خودکشی کا کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یعنی امریکہ کہلاتا ہے کہ بڑا یہ ملک ہے، سب سے زیادہ لوگ وہاں خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈپریشن کے شکار ہیں، سکون کے تلاش میں شراب پیا، گانجا کھایا، انعام ڈرگس کھایا، چرس کیا، سکون۔ اگر وہ وقتی طور پر پاتے ہیں وہ دائمی سکون نہیں ہے، وقتی ہے، جیسا بے ہوشی میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر ماحول کو بدلنا چاہتے ہو تو محنت کرو، کوشش کرو۔ عام طور پر لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں سب اگر کریں گے ہم کریں گے۔ یہ کیا کمال کی بات ہوئی؟ میں خاتون کو نصیحت کیا، دیکھو آپ لوگ پردے کا اہتمام کرو، جب گھر سے باہر نکلو کم سے کم تو باہر نقاب کے ساتھ۔ نہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ایک ساتھ چند لوگ شروع کریں گے تب جاتے ہیں، یعنی وہی ماحول والی بات۔ میں نے کہا بھائی یہ نہ ہونے کا نہ ہوگا، یہ نہ ہونے کا۔ آدمی خود کوشش کرے، محنت کرے تب جاتے۔ ہر آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا نہیں تھا، اللہ کا دوست۔ ہمارے حضرت والا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
اگر کسی کو قطب بننا ہے، قطب ہونا چاہتا ہے، کسی بستی میں جا کے محنت کرے گی، اگر اس کے محنت سے دن میں محنت کرے گا، رات کو دعا مانگے گا، دو شرط ہے، ایک تو محنت کرے اور رات کو اللہ سے گڑگڑا کے اگر اس بستی والے نیک بن گئے، اللہ تعالیٰ اس کو قطب بنا دے۔ کتنا آسان طریقہ، کرنے سے نہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں سارے محلے والے نمازی ہوں گے تب ہم نماز پڑھیں گے، ہم خود نماز پڑھیں گے تو ہمیں دیکھ کے کوئی ایک تو اللہ کا بندہ نمازی ہوگا۔ میں جہاں ملازمت کرتا تھا تو وہاں گیا، کرائے کے مدرسے کا ایک مکان تھا، کرائے میں لے لیا اور رہتا تھا، رہتے کے اڑوس پڑوس میں تو پھر سلام دعا ہوتا ہے۔ میری بچیاں اس وقت چھوٹی تھیں تو اس کی سہیلیاں آتی جاتی رہتی تھیں، پھر یہ بڑی ہو گئی تو میں نے کہا بیٹا آپ تو باہر جانا مناسب نہیں، وہ لوگ لیکن آتے رہے، ہم نے کبھی ان کو نصیحت نہیں کی، کیونکہ میرے گھر میں نکاح کا رواج تھا تو ہوتے ہوتے دیکھا دیکھی ایک دو گھنٹے پورا محلہ بڑھنے کا پابند ہو گیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے، اپنا کیا کمانا، تو دیکھنے سے نہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب ہم خود بنیں گے تو اللہ ہمارے بات سے دوسروں کو کرے۔ ورنہ یاد رکھو، میں دوستوں سے کہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیبل کو مار کے تو کرسی پٹک کے ہم تقریر کر کے لوگوں کو متاثر کر دیں گے، غلط ہے۔ بہت دیکھا، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواہ نہ کرتی۔ جب کوئی اللہ کا بندہ دل سے کوئی بات کہتا ہے، دل کی گہرائی سے، حق تعالیٰ شان اسے قبول کرتے ہیں اور اسی کے اثر ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ کوئی مخالف نہیں تھے، انہیں تقریر آتا ہی نہیں تھا، تو سچ بات ہے۔ حضرت کا جی معمول نصیحت کرتے کرتے کہیں چلو دعا کرو، دعا کرو، اللہ ہماری صلاح فرما، باپ کا نہ مانے، نہ ماں کا مانے، استاد کا مانے، پیر کا مانے، مانے اپنے نفس کا جو بہت بڑا دشمن۔ دعا ہو رہی ہے، پھر شروع ہو گیا، ہاں بھائی نفس سے بچتے رہنا، پھر چلا یہ کوئی تقریر ہے بولیے، جو آیت آتا سیکھا، مجھے حیرت ہوتی تھی، لیکن لوگ اس کی بڑے غور سے سنتے اور اسی سے اثر دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ دل سے بات نکلتی تھی تو لوگوں کے دل پر اثر کرتا۔ اور لاکھ نصیحت میں اکثر لوگ مجھے دوست کہتے ہیں بچے بڑے بگڑ گئے، یہ موبائل نے بگاڑ دیا اور سب پریشان۔ میں بولا دعا کرو اللہ بچے نیک ہو جائیں۔ میں بولا سن لو، پہلے خود نیک بننے کی کوشش کرو۔ ہم بچے کی فکر کرتے ہیں، ادھر خود ہی نیک بنیں۔ ہم خود نماز ادا کر رہے ہیں، ایسے بچہ ہمارا نمازی ہو جائے، یہ کیسے ہو؟ ہم 100% نمازی ہوں گے، مجھے یقین ہے اللہ کرے گا بچے 50% تو نمازی ہوں گے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں ہم جیسے ہیں ویسے رہیں۔ یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے، تو بدلنے کے لیے خود ارادہ کرے، کوشش کرے۔ ہمیں قرآن نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو پہلے ہم اپنی فکر کریں نا بھائی، دنیا کچھ بھی ہو جائے ہم نماز پڑھیں جہنم سے بچیں گے، ہمیں سزا نہیں، سارے لوگوں کا تم جہنم سے بچو، تمہارا کیا ہو؟ بات سوچیں۔ اسی لیے آدمی پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ جب انسان اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باتوں میں اثر ڈالتا ہے، پھر وہ جس کو نصیحت کرتا ہے وہ نصیحت۔ تو کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو کہ مجھ میں کیا کیا کمی ہے۔ ہم اپنے بارے میں کوئی سوچتے نہیں ہے کہ ہم خود بنے، اللہ بنا ورنہ ویسی رات رات ہم تقریر کرتے رہے کچھ مدد کریں۔ تو بات کس سے چلی تھی کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا نہیں، ماحول کا کوئی فرق نہیں۔ جب انسان ارادہ کرے، کوشش کرے، دن کے اجالے میں محنت کرے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب
رحمت اللہ علیہ ایک معمولی شخصیت، ان کو اشارہ نبی ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ ہندوستان حضور سے کام لے، پریشان تھے یا اللہ کیا کام کرو، دین کا کام، بہت سارے بزرگوں سے ملے لیکن کوئی مسئلے کا حل نہیں پتا تھا کہ کرو تو کیا کرو۔ پھر ایک بزرگ ملے ان کو، کہنے کہ کیا آپ دیکھا، کہ اللہ کے نبی کے کام تم سے کام ہے، تب بس جھگڑا ہوتا لینے والا کام لے گا، تمہیں اتنا پریشان ہو کیا، اور اللہ نے ایسا کام کیا سارے عالم کو جگا دیا۔ شاہ عبد الغنی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک لڑکی نے اپنی ساس سے کہا، شادی شدہ لڑکی عمل سے تھی، ساس کو کہا امی جان آپ ذرا میرا خیال رکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نیند سوتی رہوں اور میری ولادت ہو جائے، تو آپ ذرا خبر رکھنا، یعنی مجھے جگا دینا، کہیں نیند کی حالت میں ولادت۔ سانس کو مسکرانے لگی، کہی بیٹی جب تیرا ولادت کا وقت ہوگا تو سارے محلے کو جگا دے، تجھے نہیں کھائے۔ تو جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت داخل ہو جاتی ہے، دین کا درد پیدا ہو جاتا ہے، وہ اکیلا پورے عالم کو جگا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب چترا والے بزرگ گزرے ہیں، ان سے میں نے سنا کہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، میوات کے علاقے میں رات کے اندھیرے میں کسی درخت کے نیچے جا کر کے مقدمہ بچھاتے تھے، پوری رات روتے تھے۔ کسی نے قریب کے گاؤں والوں کو آواز سنائی دیا کہ یہ کون رات کو رونے کی آواز، بعض لوگ اس کو جن سمجھے کہ کوئی جن ہوگا، کوئی تکلیف میں ہے، کچھ لوگوں کو بڑا یہ ہوا کیا ہے روز رات کو ہوگا، کہتے ہیں کہ لوگوں نے روشنی کی، یعنی آج زمانے میں جو نئے لالٹین ہو پھر تو میں تو لاٹھی ہاتھ میں لیا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، چند لوگ گئے اس آواز کو فالو کرتے ہوئے، یعنی سلک آواز جا کے کیا دیکھتے ہیں، ایک درخت کے نیچے مسلح بچھا ہوا ہے اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدے کے حالت میں ہے اور وہی رو رہے ہیں، اے اللہ الیاس تیری امت کے لیے کیا، تب ان کو ہوا کرے یہ مولانا الیاس یہاں رو رہے ہیں، دن میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور رات کی تنہائی میں خدا سے روتے تھے، نتیجہ کیا نکلا، پورے عالم میں یہ کام پھیل گیا۔ وجہ دل کے گہرائی سے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتے۔ ابھی میں نے حضرت مولانا سے کہا باتوں بات میں، مولانا نے بات کہی، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار اخلاص۔ جب بندہ اخلاص میں ہو رہا تو مجھے یاد آیا کہ واقعی آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی کام شروع کرے تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کو سارے عالم میں۔ چند مثالیں دے دوں، اخلاص کی نیت اچھی ہو، ہماری نیت تو پہلے سے ہی خراب ہے، ہمارے نام ہو، شہرت ہو، واہ لوگ کریں، ٹیلی ویژن پہ نام آ جائے، اخبار میں نام آ جائے، یہ نام سے کیا ہوگا؟ نہ نام کرنے والے، تعریف کرنے والے دنیا میں رہیں گے، نہ ہم سننے والے رہیں گے، سب خبر سے نیچے رہ جائیں۔ ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے شیخ کو سنا کہ دنیا میں روئے زمین میں سب سے زیادہ قبولیت کی جگہ جو ہے وہ ملتزم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوی اطلاع فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی کہاں سے؟ حضور سے لے کے مولانا زکریا صاحب تک جتنے محدثین نے نقل کیا اس حدیث کو، اور یہ فرمایا سب نے ہم نے دعا مانگی تھی، دعا حتیٰ کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی دعا مانگی تھی، دعا قبول ہوئی۔
تو پھر ان کے شاگرد کیا ضرورت تھا، کب میں نے بھی دعا مانگی دعوت الحق کے لیے اور وہ بھی قبول ہو گئی۔ تو کیسے ہوئی؟ فرمایا ہم نے جمعے کے دن اعلان کیا، جو ارادہ کیا مطلب قائم کرنے کا، لوگوں سے کہا تم سے میں شرطے کا سوال نہیں کرتا ہوں، تم سے بچوں کا سوال کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھیج دو، ہم ان کو دین تعلیم دیں۔ یا دوسرے دن میں نے صبح کی نماز کے بعد فجر کے مسجد کے دالان میں نے باہری حصے میں ایک چارپائی ڈال کے بیٹھ گیا، ایک لڑکا بتایا، ایک ہی لڑکا، اور میں نے اس کو شروع کیا۔ وہ ایک لڑکے سے آج 100 سے زائد مدرسہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی دعوت الحق قائم ہوا نا، اور ایک کیا نورانی قاعدہ شروع کیے، وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، فرانس، امریکہ اور تو سعودی میں بھی وہ چھپنے لگا ہے۔ تو چھوٹ نورانی قاعدہ لوگ حقیق سمجھتے ہیں، اللہ کسے قبول کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فضائل میں کتاب فضائل اعمال مقبول ہوا نہیں ہوا، اور حکیم الامت کا بہشتی زیور ہر طرح پہنچ گیا۔ ہمارے یہاں ایک عالم تھے حضرت حکیم الامت کے، وہ مجال صحبت گھر کے وہ فارغ التحصیل تھے، جب کوئی مسئلہ پوچھو بہشتی زیور ہوتے ہوتے لوگوں نے کہا یہ بہشتی زیور کا موضوع ہے، یہ نام ان کا مشہور ہوا کہ بہشتی زیور کا یہ مولوی ہے۔ کچھ اچھا مولانا، آپ ان کو لوگ صوفی صاحب کہتے ہیں، صوفی صاحب، آپ کو تو یہ مسئلہ معلوم ہے، پھر کتاب دیکھنے کی کیا ضرورت؟ کہ نہیں، کتاب دیکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے ایک مسئلے کو دیکھتے دیکھتے کئی مسائل نظر سے گزر جاتے ہیں۔ ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں میرے حضرت والا کا یہ نورانی قاعدہ، اللہ یہ پورے ہندوستان، پاکستان، کہاں یہ اخلاص کی وجہ سے، اگر ہم کوئی بھی کام اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو پھر قبول کریں۔ نیت تمام اعمال سے نیت اچھی ہے، عمل مقبول ہے۔ تو بات پہ بات چلی تھی، تو دین کا کام اگر کرو تو نیت اچھی رکھو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ کبھی یہ سوچو مت کہ ہم کر لیں گے، نہیں، بغیر ان کی توفیق کے ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک سجدہ نہیں کر سکتے، پھر کیا؟ اسی لیے کرتے بھی رہنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے، احکام کی پابندی کرنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگ بڑے بڑے کمیٹی بناتے ہیں، بڑے بڑے انجمن، سب کو 4 دن کے بعد ختم۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری نیت میں کھوٹ پیدا، کبھی نام، کبھی شہرت، کبھی کچھ ذاتی مفاد کے لیے کام کرنا نہیں، ذاتی مفاد کو بالا اطاعت رکھو اور اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اب کیا وجہ ہے ہم ہزاروں روپیہ مسجدوں میں دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، مدرسے میں دیتے ہیں، لیکن ہم نے سنا صحابہ کرام کا ایک مٹھا جو صدقہ کرنا احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے؟ ایک مٹھا جو، اس کی کیا قیمت؟ لیکن کہتے ہیں کہ احد کا پہاڑ، جو لوگ گئے دیکھیں گے مدینے میں چاروں طرف جو نظر آ رہا تھا وہ احد کا پہاڑ، اس پہاڑ کے برابر سونا آپ صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ کیا چیز تھا؟ وہ اخلاص جو صحابہ کو اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا تھا، وہ یہی وجہ تھی کہ قرآن نے ان کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ
ایک صبح بازار میں ایک یہودی آیا مجھے کسی مسلمان کے دکان اور کہا جو ہے جو سمجھتے ہیں گیہوں باجرہ جو دکانی نے کہا کہ جی ہاں ہے دکھایا کہ کیا قیمت ہے بتا دیا کہا مجھ کو 10 سیر جو چاہیے اس نے کہا یہودی نے کہا یہودی مسلمان ہے کافر ہے تو دکانی نے کہا ٹھیک ہے کیا اچھا ہوتا وہ کونے میں جو دکان ہے آپ اس سے لے لیں یہی قیمت کو آپ کو دے دے گا آپ کے پاس جو ہے مجھے قیمت پسند جو پسند ہے پھر آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں کہنے لگے نہیں الحمدللہ صبح سے میرا اتنا کاروبار ہوا ہے آج میرے بچوں کے رزق اللہ نے انتظام کر ایک دن کا ایک مہینے کا نہیں ہفتے کا نہیں آج کے دن کے لیے ان کے رزق اللہ نے انتظام صبح سے دیکھتا ہوں تو بیچارے کے دکان پہ کوئی واپس نہیں گیا اگر آپ وہاں سے لے لیتے تو اس کے بچوں کے لیے انتظام ہو جاتا ہو گیا تو پوجا جو ہے قیمت وہی بتایا جو 10 سے جو وہ جا کے وہاں دیکھا آپ کیا سوچتے ہوں گے وہ کون ہوگا یہ سوچا ضرور یہ اس کا کوئی رشتے دار ہوگا بھائی ہوگا بھتیجا ہوگا کبھی نہ اس کے بچوں کی فکر اس کو ہے وہاں جانے پر پتہ چلا وہ بھی یہودی ہے اور یہ مسلمان وہ وہاں سے جو خریدا اس کے پاس آیا دوبارہ جب آ کے کھڑا ہوا بولے کیوں بھائی جو خریدا سودا کر لیا کہاں الحمدللہ جو خرید لیا کب پھر آنا نہ میں جو کا سودا کرنے نہیں آیا میں ایمان کا سودا کرنے آیا تب مجھے حیرت ہے وہ تمہارا کوئی اپنا بھائی نہیں بھتیجا نہیں کوئی رشتے دار نہیں وہ غیر قوم یہودی ہے اس کے بچوں کے خاطر آپ نے اپنے گاہک کو وہاں بھیج دیا یہ ہمدردی ہے کہ نہیں انسانی اعتبار ہے کہا جس مذہب میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کا خیال کرتا ہے جبکہ وہ اس کا کوئی رشتے دار نہیں کوئی ہم قوم نہیں تو یہ مذہب سچا ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور ایمان ملے دیکھا مومن کی شان یہ ہے ہر عمل سے دعوت دیتا ہے ایمان ہے کہ نہیں بتائیے ہم رات رات تقریریں کریں کسی کو آج تک کسی کو ایمان میں ڈال سکے وجہ کیا ٹھنڈے دل سے اگر ہر مسلمان ایک غیر قوم کو ایمان میں لے آتا آج تو ہندوستان میں کوئی شاید غیر قوم ہوتا ہی نہیں ہمارے مشائخ ہمارے بزرگان دین نے اپنے عمل سے ایسا تبلیغ کیا لوگ دیکھتے تھے اور ایمان لاتے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صرف دیکھ کر کے 90 لاکھ کافر ایمان لائے وہ کیا چیز تھی خواجہ کے اعمال کو دیکھتے تھے بس لوگ کلمہ پڑھے کاش ہم تو آج تک صورت بھی نہیں بنا سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہمارا غیروں کا صورت غیروں کی اب بتائیے ہم پر عذاب نہیں آئے گا تو کس پر آئے گا یاد رکھو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تمہیں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بری باتوں سے روکے اور نیک اچھی باتوں کا حکم کرے کیا فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ ہے جو کامیاب آج امت میں اچھی باتوں کے تو حکم کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ جماعت میں لوگ بتاتے ہیں نماز کی دعوت روزے کی برائی سے روک ٹوک کی کوئی دعوت ہے کوئی کمیٹی ہے کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی تو کیا ہوگا یاد رکھو امر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو
ورنہ خدا نہ خاصہ اگر یہ کام نہ کیے عذاب عام میں مبتلا ہو جاؤ گے. تمہارے شرکاء دعا کریں گے، دعا قبول نہیں. ابھی آپ لوگ اخبار میں پڑھے ہوں گے ترکی میں عذاب آیا نہیں آیا؟ کیوں آیا؟ کیا وہ لوگ نمازی نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے؟ یہی گناہ کے سلسلے میں کوئی نقصان. آپ کو برا نہ مانے، میں ایک بات عرض کرو، ناراض تو نہیں ہوں. آج ہمارے محفل میں لوگ تصویر اٹھانے میں کوئی برا سمجھتے ہیں، وہی نہیں سمجھتا. شادی میں بھی تصویر اٹھائی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر خطبہ دیتے ہوئے لوگ تصویر اٹھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وجہ کہ جب گناہ عام ہو جاتا ہے لوگ اس کو گناہ کے فہرست سے ہٹا دیتے ہیں. یہ تو خوشی کا موقع، اب تو غمی میں بھی، موت میں بھی لوگ تصویر اٹھاتے ہیں، ویڈیو کر رہے ہیں. کل تک صاحب کہے کہ قبر میں لٹا کر کے مردے کا چہرہ کھول کے ویڈیو لیا جا رہا ہے. کیا ابا کو یادگار رکھیں گے؟ میں نے کہا خاک پڑھو تمہارے دماغ پر، اگر یاد کرنا ہے تو کبھی قبر پر جا کے دربار اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں. سال میں عید، ہمیں اپنی بات کہتا ہمارے یہاں بس عید بقرعید میں سوچیں کہ ابا کی قبر پر جا کر ہوگی، وہ بھی اگر بارش ہو گئی اور کیچڑ رہنے دو، بعد میں چلے جائیں. ہمارا حال یہ ہے، یہ پھر کیا ابا کی محبت میں وہ ویڈیو کر رہے ہیں، یہ یادگار خود سوچو. تو جب گناہ عام ہو جائے گا لوگ گناہ کے فہرست سے اس کو نکال دیتے ہیں، کوئی اب برا نہیں سمجھتا. اچھے اہل علم بھی ابھی ایک واٹس ایپ میں آیا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہ ایک جلسے میں اتفاق سے میں جہاں بیان کیا ہمارے کٹک میں ایک آئے تھے ہردوئی سے شیخ الحدیث مولانا افضل الرحمان صاحب، میں بیان کر رہا تھا تو وہاں میں نے کہا واٹس ایپ میں دیکھے مفتی صاحب ابوالقاسم نے کس طرح لوگوں کو ڈانٹا ہے، یعنی وہ تصویر اٹھانے پر کا خبردار میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اس کی ضرورت نہیں، اور میں بول نہیں چاہوں گا. تو کوئی عالم تھے بیچارے، ارے حضرت ناراض ہوتے ہیں، ذرا آپ لوگ احتیاط کریں. بس اس پر تو عالم پر برس ہے. یہ لفظ احتیاط کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ لفظ کوئی یہی تو ہے عوام کو برائی کی طرح. تو مولانا صاحب کہ میں خود موجود تھا اس جلسے میں جس میں مفتی صاحب نے ڈانٹا ہے. مفتی تقی عثمانی جو اس وقت شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، ان کا میں نے بیان سنا کہ اگرچہ ہم کسی ملی اور دینی ضرورت کے تحت ہم ٹی وی پہ آتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ قطعاً جائز نہیں. بھائی ان کی ذمہ داری ختم ہوگی نہیں ہوگی؟ کسی کا عمل کسی کے لیے حجت ہو سکتا ہے؟ آج ہم لوگ ہر گھر میں تصویر کو عام ہے. میں اس لیے کہتا ہوں آپ کو مجھے جلسے میں جانے کی ضرورت ہے. ابھی ایک جلسے میں بلائے کہ وہاں پر بڑا جلسہ ہوتا ہے، میں نے محمد سے کہا بھائی آپ جانے کی ہمت نہیں، وہ تصویریں اٹھاتے مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے نہیں آپ آئیے، میں انشاءاللہ منع کروں. بیچارے نے بار بار اعلان کیا میں تصویر نہ اٹھاؤں، لیکن میں بات کیا اور مقابل سے پیچھے بیٹھ کے دیکھا، پھر بھی لوگوں نے اٹھایا. تو میں نے طے کیا کہ کیا فائدہ ہے، اس سے اچھا ہے کہ آدمی جلسے میں نہ جائے، گناہ سے تو بچائیں. جب سرکارہ کا جلسہ ہوا تو مجھے یاد آ گیا کہ حضرت خالد یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اندرا گاندھی آئی تھی نا جلسے میں آپ لوگوں کو معلوم، تو حضرت والا شاہ وارولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ اندرا آنے والی، وہ عین وقت پر آ گئی کہ خالد صاحب کیا کرتے ہیں، وزیر اعظم وہ تھی. تو لیکن حضرت کو جو ہی اطلاع ملی کہ اندرا آ رہی ہے، حضرت فوراً جا کے نماز پڑھا. ہم تو کر سکتے ہیں، ان کا مجبوری ہے، ہماری تو کوئی مجبوری نہیں کر سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں اہل علم چلے تو جاتے ہیں، کوئی جب الٹا پھولٹا آپ کیسے چلے؟ ارے نہیں صاحب ہم گئے تھے پھنس گئے. آپ پھنس گئے؟ آدمی اگر ارادہ کر لے تو پھنسنے کی کیا بات نہیں آ سکتا. مخلوق کے تعلق کا تو اتنا خیال اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے کبھی احساس نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے میں سچ کہتا ہوں، اگر ہم صرف میں کہتا ہوں سارے وظیفے چھوڑ دو، جو فرائض واجبات سنت مؤکدہ کا اہتمام کرو
اور گناہ سے بچاؤ. سچ کہتا ہوں دن کے اجالے میں آپ کی دعا قبول ہوگی. لیکن ہم تو صلاحی تسبیح پڑھتے ہیں, بعض خواتین کہتے رہتے لوگ ہم اشراق پڑھتے ہیں. ادھر دیکھو قضا ہونے باقی ہے. میں نے کہا اس کے پڑھ کے کیا فائدہ ہو؟ شیطان فرائض سے غافل کر کے نوافل میں لگا دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کسی رہبر کی ضرورت ہے. کلی میرا ایک جگہ حجاج کرام میں بیان تھا تو وہاں پر الحمدللہ علماء بتا دیتے ہیں میں کیا مجھے ایک گھنٹہ وقت کی یہ میرے لیے ناکافی ہے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موٹی موٹی باتیں ان سے کہا کہ سب سے پہلے حج کے لیے نیت کو درست کرنا پہلا کام. دوسرا حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرو. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم حج کر کے آ گئے نا سب گناہ معاف ہو گیا, اب اکثر عمل کریں گے کیونکہ حدیث ہے کہ جب بندہ گناہ یعنی حج کر لیتا ہے ایسا پاک ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا, بس یہ خوش ہو جاتے ہیں سب تو معاف ہو گیا. میں نے کہا سنو, جو وعید ہے کہ ایک وقت کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے قضا کر دے, خدائے نعمت میں کیا نا 2,88,00,000 برس جہنم میں چلنا, وہ معاف ہو گیا. کیا یہ توبہ کی برکت سے اللہ اسے معاف کر دیں گے کہ میرا بندہ نماز معاف نہیں ہوا. صحیح کہہ رہا ہوں, نبی کو نماز معاف نہیں, تم کو کیسے معاف ہو گیا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حاجی سوچتا ہے میرا سب معاف ہو گیا. نہیں, اگر نماز قضا ہے قضا عمری پڑھنی ہوگی. میں اسی مثال دیا کرتا ہوں, کوئی آدمی اپنے گھر کا بجلی کا کرایہ 6 مہینہ رکھے, کیا ہوگا؟ جل جاؤ گے. آئے گے چپ چاپ کاٹ کے چلے جائیں. نہیں, لائن کاٹ دینے نہیں دیں گے. اندھیرے میں پریشان کہ بھائی کیا بات ہو گئے پوچھے کہا تمہارا 10,000 کا بل باقی ہے پیمنٹ کرو. ارے بھائی کہاں سے ہم ابھی 10,000 لائیں گے, پریشان ہو جاتے ہیں. تو آدھا جمع کرو نہیں کہتے ہیں, 5,000 جمع کرو, باقی کیا معاف کر دیتے ہیں؟ باقی کو آہستہ آہستہ 1,000 مان لو ایک 5,000 کیا, فوراً لائن چالو ہو گئی. 1 مہینہ گزرا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. بتائیے کیا وہ لوگ آپ کا گھر اور زمین بیچ کے لیتے ہیں کیا؟ حکومت کا بھی قانون ہے کیا چھوڑو گزر گیا. بات سمجھ آئی نہیں آتی. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جب بندہ میدان عرفات سے توبہ کر کے آتا ہے اللہ سے توبہ کی تو جو گناہ نہ پڑھنے کا ہوا وہ معاف ہو گیا. نماز معاف نہیں ہوتا, اس کی تو قضا بڑھنی ہوگی نا. میرے ایک دوست ملٹری میں فوج میں تھے, ریٹائر ہوتا ہے. میں نے ان کو توجہ دلائی, 10 سال کا نماز انہوں نے قضا نہیں پڑھا. کیا الحمدللہ میرا اطمینان ہو گیا کہ اب میرے دل میں نے کہا بتاؤ یہ شر جنتی ہوگا نہیں ہوگا جس نے اپنی زندگی میں اتنے بچایا. میں نے کہا دیکھو اب تم روزے کا فکر کرو, اس کی ادائیگی کرتے کرتے اگر موت آ گئی مجھے یقین ہے اللہ کے ذات سے اللہ معاف کر دے گا. اور اگر ہم نے شروع ہی نہیں کیا کیا ہو؟ یاد رکھیں آدمی گناہ سے بچے. آج امت میں نماز روزے کی کمی نہیں, الحمدللہ تبلیغی حضرات بیچارے بہت گناہ بلا کے دعوت دیتے ہیں, لیکن گناہ سے بچنے کی کوئی دعوت دے رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ جتنا بھی نہیں کیا. زمزم کے پانی میں 100 لیٹر زمزم کے پانی میں اگر ایک قطرہ پیشاب بھی کیا سارا پانی برباد ہو گیا. نہ وہ پینے کے لائق ہے, نہ وضو کے لائق ہے, نہ وہ غسل کے لائق ہے. اسی طرح ایک ایک گناہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی. حکیم الامت نے فرمایا ایک گناہ سے بچ جانا 1,000 تہجد سے افضل ہے. یہ میں حکیم الامت کا قول نقل کرتا ہوں. نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں کرتے. اور ایک بات بولوں, ایک بات بول سکتا ہوں, آپ لوگ سب موبائل استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ سچی بات ہو, بوڑھا بھی رکھتا ہے, جوان بھی رکھتا ہے, بچے تو حال یہ ہے جب مال
بچے کو موبائل دے دیتی ہے، کیونکہ وہ روتا دھوتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو موبائل دیکھ تو بیچاری اپنا کام کرتی ہے۔ یہ جو دیکھتے دیکھتے عادی بنتا ہے، ایک وقت آتا ہے، میں سچ کہتا ہوں 1.5-2 سال کے بچے کھانا نہیں کھاتے، موبائل دو تو کھائیں گے، عادت پڑتی ہے۔ اچھا، ہم نے موبائل استعمال کرنا کوئی گناہ کی بات کو ماننا ہے، میں اپنی اصلاح کی نیت کرتا ہوں، اگر بات غلط ہو گئی اصلاح کرنا۔ ہم نے کوئی کام کرو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، نہیں چاہیے کہ بھائی اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کا کسی کو فکر نہیں۔ ہم غیروں کے طریقے پر، وہ بھی ہیلو، ہم بھی کہتے ہیں ہیلو، کہتے نہیں کہتے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کبھی پوچھا ہے علم سے ہمارا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو ہمارے طریقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کو دیکھو اول ابو سلام بعد ابو سلام، پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے آپ موبائل استعمال کریں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا عزت چلی جائے گی؟ تو فوراً اعتراف کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں نا، فوراً مجھ سے سوال کیا کہ ہم کیسے جانیں وہ مسلمان ہیں جو کہ ہم سلام کریں؟ معقول سوال ہے، لیکن جواب بھی سن لو۔ 2 قسم کے نمبر آپ میں نہیں آتے فون سے، ایک نون نمبر، ایک ان نون نمبر۔ ابو، امی، چاچا، دیکھیے سمجھ جاتے نہیں سمجھ جاتے، تو آپ کو کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ اور آپ بھی جانتے کہ ابو کا فون کے بھائی کا، بلکہ ان کا نام بھی لکھ دیتے ہیں ابو اور امی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ آسم نمبر ہے، میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں سلام کریں، فوراً اٹھاؤ، ہیلو مینیجر جی فرمائیے، کہیے، بولیے، تو بولے گا، اب سمجھ جاؤ گے کون ہے، چاہے اپنا ہے غیر ہے، اگر غیر ہے تو باتیں کرنے لگتا ہوں، اپنا ہے اب دیکھو السلام علیکم، کیا مشکل کام ہے، لیکن وہی عادت پڑی، ہلو ہلو کیا جانتے ہیں ہیلو کے کیا معنی ہے؟ نہیں جانتے؟ آپ دیکھیں کسی انگریزی دار کو پوچھو جنت کا انگلش کیا ہے؟ ہیون۔ ایک اور انگلش ہے پیراڈائز، جہنم کا ہیل، یہ ہیل سے ہیلوری کا۔ اور آپ دیکھیں کئی بار اپنے ابا کو، چچا کو، بھائی کو ہیلو کہتے ہو، وہ جہنم ہی کہہ رہے ہو۔ میں اگر خدا نہ کرے میں کسی کے ابا کو کہہ دوں جہنمی، تو جوتا لے کے کھڑا نہیں ہو جائے گا، تو کون میرے باپ کو جہنمی کہتا ہوں؟ اور ہمیں خود کہہ رہے ہیں صاحب، یہ بری عادت چھوڑو۔ کون کون چھوڑو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کہو، اور عادت ڈالو دوستوں میں کہ بھائی ہم سلام کریں گے، موبائل اٹھاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لطیفہ یاد آ گیا، میں حرم میں بیٹھا تھا، بیت اللہ میں، ایک سے صاحب تھا، مسئلہ پوچھنا نہیں پڑا، کہا اچھا سلام کرنے میں السلام علیکم میں 10 دیکھیں، کہا ورحمۃ اللہ، میں کہا 20 دیکھیں، کہا وبرکاتہ، میں کہا 30 دیکھیں، کہا یہاں کتنا ملے گا؟ یہاں پہ 1 کا 1 لاکھ، تو گویا ایک مرتبہ سلام کرنے سے 30 لاکھ میں تھی۔ میں صبح سے پورا حرم گھوم گھوم کے لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی وہ تعداد گن رہا ہے، اچھا بھائی چلو کوئی برا کام نہیں، تم تو سلام نہیں کرتا تھا۔ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بازاروں سے گزرتے تو لوگوں نے سوال کیا یا امیر المومنین، مسجد تو اچھی جگہ، بازار تو اچھی جگہ میں، آپ بازار کم اس لیے جاتا ہوں زیادہ مسلمانوں سے ملاقات کا موقع ملے گا، سلام کرنے کی کوشش، کیا نیت تھا دیکھو ہمارے تو میں اسی لیے آپ کرتا ہوں، کم سے کم میرے آج یہ عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ، کرو گے نا کہ بھائی ہم سے بچوں کو بھی سکھاؤ، گھر میں آپ بچے کو سلام کرنا چاہیے، سمجھ گئے؟ ہم لوگ ایسا جاتے ہیں جیسا گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، اگر کوئی نہیں ہے سلام کرو، فرشتے جواب دیں، گھر میں داخل ہو، بچوں کی تربیت،
یہی بچہ جب چچا بنے گا تو وہ دوسروں کو گھر کے ماحول کو دینی ماحول بناؤ. اور سلام ایسی دعا ہے جو کسی مذہب میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا طریقہ بتایا. حضرت مولانا وسیع الامت حضرت مولانا وسیع اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلام ایک ایسا طریقہ ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. اور فرماتے تھے جملے میں بہت ہی خوبیاں ہیں. کہ دو شخص میں کتنا ہی نفرت ہو دونوں کو جوڑ دے گا. وہ مثال دیے کہ ایک آدمی جا رہا تھا جنگل میں, کوئی طوفان تو خوف تھا کہ پتہ نہیں کہیں کوئی جانور سامنے آ جائے, کوئی کچھ ہو. لیکن ایک شخص ادھر سے آیا, وہ بھی یعنی انجان ہے, انجان. وہ سوچتا ہے اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, یہ سوچتا جنگلی آدمی ہے کہ مجھے نہ مار ڈالے. تو اس نے کیا کہا, السلام علیکم, میری طرف سے تم کو سلام دیکھیے نا, زبان سے کہا نا تو یہ جواب میں کہا وعلیکم السلام, یعنی تم پر بھی سلامتی ہو گیا. لیکن پتہ نہیں ہو سکتا ہے زبان سے تو کہا کہیں ہاتھ سے نقصان نہ پہنچا دے. تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ خالی ہے, تو اس نے بھی ہاتھ پر ہاتھ دیا. کیا ہوا, مسافہ ہو گیا. یغفر اللہ لنا ولکم, کہہ کے اللہ تعالی میں ہو سکتا تھا آپ بھی ملا لیا, دل میں کچھ ضرورت تو باقی نہیں ہے. تو آگے کہا چلو آؤ دونوں, تو یہ معانقہ کر لیا. تو اب یہ جو گھبراہٹ تھا ختم ہو گیا, نہیں ہو گیا. کہا یہ سلام اتنا پیارا عمل ہے کہ دو بچھڑے ہوئے دل کو جوڑ. اسی لیے میرے بھائی سلام میں جتنا مطلب کرو گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم السلام افعل الطعام لین الکلام. تو آج بھی چاہیے کیا سلام. تو میرے محترم دوستوں, آج کا خلاصہ بات کہاں سے چلی, حضرت مولانا کے برکت سے بہت کچھ ہو گیا. میں تو سوچ کے تک کیا بولوں گا. حضرت نے ایک توجہ رکھی, اور اسی لیے کہتے ہیں نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاگڑی فرماتے تھے تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ. کسی نے حضرت والا حرموئی سے حرم میں سوال کیا کہ حضرت اللہ تک عربی تھا وہ, تو اللہ تک پہنچنے کا کیا طریقہ. فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کسی کو خبر ہے. ہاں رمضان صاحب فرماتے ہیں لوٹ آئے جن فردانے گئے صحابہ منزل صرف دیوانے گئے. صحابہ کی شان کر دیا, مستند رستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے محترم دوستو, ہمارے نجات کے لیے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے سنت کا طریقہ. علماء نے لکھا یہ اکمل بھی ہے, اسہل بھی ہے اور اجمل بھی ہے. قیامت تک کوئی اس سے زیادہ آسان طریقہ پیش کر سکتا ہے, اس سے زیادہ بہترین طریقہ پیش کر سکتا ہے. آسان بھی ہے اور کامل بھی ہے, اکمل بھی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اکمل بھی ہے, اسہل بھی ہے, اجمل بھی ہے. کیا مشکل ہے سلام کرنے کو. ارے سلام کرنے سے ایک فائدہ ہوتا ہے. بتاؤ, آپ بس میں جا رہے ہیں, آج کل تو مسلمان کو پہچاننا بھی مشکل ہے نا. اب آپ مان لو چل گئے, کسی ایک کو دیکھا تو آپ نے کہا السلام علیکم, اس نے کہا وعلیکم السلام. اس کا دیکھا دیکھی جو بغیر داڑھی والے ہوں گے, بغیر ٹوپی والے, وہ بھی کہ بھائی السلام علیکم. بس میں آپ دیکھیں گے 5 سے 10 مسلمان بیٹھے ہوتے, پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہ سلام کے برکت سے پتہ چل گیا. دوسرا کی ہمت کرے ہم کو دل سے نظر سے دیکھنے کا. تو یہ اپنے طریقہ کو اجازت کرو, سلام کی کثرت کرو.
دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% گناہ سے بچتے ہوئے تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے. یہ ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کتابوں سے نہ باتوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا. معروف رحمۃ اللہ نے مثنوی شریف میں واقعہ لکھا. آج ایک چڑیا ہے، آج رشیا کے علاقے میں پائی جاتی ہے، وہاں انڈے دے دیتی ہے. پھر ہندوستان آتی ہے، 6 مہینہ ادھر رہتی ہے، اپنی توجہ وہاں ڈالتی ہے، جانے کے بعد اس سے انڈے بچے ہو جاتے ہیں. فرمایا آج کے نگاہ میں یہ اثر ہے کہ دور سے اس کے نگاہ اور توجہ سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں. وَكَيْفَ نَظْرُ الْعَارِفِينَ، اللہ والوں کی نظر کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں. یہ دور میں رہتے ہیں، چاہے 1000 کلومیٹر بھی، ان کی توجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی اصلاح کرے. بہت واقعات وقت تھا، کیا وہ واقعات کا نہیں ہے؟ یا ثانیہ الجبل الجبل، کون سی طاقت تھی؟ وہی تقویٰ کی. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله، مومن کے فراست سے ڈرو واللہ کے نور میں آئی. اسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرو اور ان کی ہدایات پر عمل کرو تو انشاءاللہ العزیز آپ کبھی گمراہ نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے دعا دعوانا الحمدللہ.